أشهد أن عليا ولي الله کے لیے، جنت کے لیے، حوروں کے لیے، رزق کے لیے، زندگی کے لیے. اور یہ صاحب نہج البلاغہ، خالق نہج البلاغہ مولا کائنات علیہ السلام صرف وہ ہیں، نہ جنت، نہ خوف جہنم، نہ سرداری، نہ حور، نہ جناتین تک، کچھ نہیں، صرف تو. ڈاکٹر صاحب جب چھیڑا ہے تو پھر بعد میں شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ میرے جوڑ کو توڑ دیتے ہیں نا. چلو آگے بڑھاتا ہوں. صحیح ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ نے جنت کے لیے کیا، مل گئی، حوروں کے لیے مل گئی، عزت، اولاد، یہ سارا. آخر جنت کے لیے عبادت کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے کرنا بڑی بات ہے، بڑا کمال ہے. لیکن خوف جہنم بھی غیر اللہ ہے، اور جنت کی دولت بھی غیر اللہ ہے. جو ہے جنت کے لیے جب کرو گے تو اپنے لیے کیا، اس کے لیے نہیں کیا. ہاں، جنت و جہنم اس کا کام ہے، چھوڑو اس کے اوپر. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری اس کے سامنے بعنوان بندہ عاجزانہ سر تسلیم خم کر کے اس کے احسانات کا اظہار عاجزانہ کرنا ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی. جزا سزا مالک کا حصہ بندے کی وہ اس کا ہے، جزا اور سزا اس کا ہے. آپ نے وہ عمل کرنا ہے جس کے بدلے میں جزا و سزا ہے. وہ عمل ہم نے کرنا ہے جس کے بدلے میں جنت و جہنم ہے. لہذا ائمہ معصومین کے اوپر کیوں یعنی ہم جان قربان کرتے ہیں؟ یہ کائنات درہم برہم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انہی کی وجہ سے. اس کائنات میں کوئی، یہ ایٹمی جملہ دے رہا ہوں کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا درہم برہم ہوگی، ہے نا. یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ درہم برہم ہونے سے بچنے کے لیے کائنات میں ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو اپنے رب کو ایسا پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے. وہ ہے موجود، اسی وجہ سے درہم برہم نہیں ہوتا. اور وہ جب تک موجود ہے کائنات اسی کی وجہ سے، اور اس کی عبادت بھی اس طرح کرے جیسا کرنے کا حق ہے. تو اخلاص عمل، یعنی یہاں الاخلاص لہو میں محققین نے وجوہات مختلف بتائی ہیں. یا تو ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں خالصانہ اس کو اپنا رب سمجھوں، کسی اور کو شریک نہ کر دوں. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو صفات پیش کی جاتی ہیں وہ ان سے خالص کر دوں اللہ کو. تو سوال یہ ہے کہ صفات کے بغیر تو ذات نہیں ہے. ہزاروں صفات کے مالک ہے. کون سی صفات نفی و عن ہو؟ کہ وہ صفات جو کسی ممکن کی طرف نسبت دیتے ہو. پہلے نہیں تھا، بعد میں ہونا، چھوٹے سے بڑا ہونا، بڑے سے چھوٹا ہونا، دبلے سے پتلا ہونا، پتلے سے موٹا ہونا، خوش ہونا، عالم ہونا، ظالم ہونا، متغیر ہونا، حادث ہونا، محتاج ہونا، ادھر ہونا ادھر نہ ہونا، ادھر جانا ادھر. یہ صفاتیں نہیں ہیں. یہ صفات کس کے ہیں؟ ممکنات کی صفات ہیں، واجب الذات کی صفات نہیں ہے. تو جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہت باریک ہے یہاں. لشہادت کل صفت انہا غیر موصوف ولشہادت کل موصوف انہا غیر صفات. دوسرے پیراگراف میں اس کی دلیل ہے. اس کی تشریح یوں کر رہا ہوں کہ بندگی میں یہ کہ وہ صفات جو عام انسانوں میں ہونی چاہیے، عادل بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے وغیرہ، صحیح ہے، یہ صفات اللہ کی طرف نسبت نہ دو. اور جو صفات اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حی و قیوم و عالم و مدرک و مرید وغیرہ، یہ ان کے لیے ہے.